اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ نے اردو ادب کے فروغ کے لیے بہت کام کیا اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ نے فن و ادب کے نام سے ایک ایسوسیشن بنائی جس کے تحت آپ کا مقصد تھا کہ اردو کی ترویج کی جائے اور نئے لکھنے والوں کو اس میں شامل کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور نئی نسل کو اردو زبان و ادب سے متعارف کروایا جائے۔ میری مراد محترم ارشاد حسبی صاحب ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں سے انہیں مدعو کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، سامع کمل اردو ادب کی دنیا میں چھوٹی عمر سے ہی بتدریج آگے بڑھتی ہوئی ایک اچھوتی ادیبہ اور شاعرہ ہے جو نمایاں مقام کی طرف گامزن ہے۔ سامع کمل کوئی 10 سال کی ہوگی جب اپنے ماں باپ کے ساتھ جرمنی میں آئی۔ سامع کمل کو ٹین ایج میں ہی جرمنی میں نہ جانے کہاں سے اردو ادب سے لگاؤ عشق پیدا ہو گیا۔ بہرحال سامع کمل نے جرمنی فرینکفورٹ کی جس اردو ادبی محفلوں میں آنکھ کھولی، اس کا اعزاز اس وقت کی ایک فعال ادبی تنظیم فن و ادب ایسوسی ایشن فرینکفورٹ کو جاتا ہے۔ یہ ادبی تنظیم کوئی 2000 میں قائم ہوئی اور پھر تواتر سے اپنا کام کرتی رہی۔ جناب شفیق مراد صاحب اس ادبی تنظیم کے بانی ممبران میں سے ہیں۔ یہ ادبی تنظیم کے پلیٹ فارم سے مختلف کتابوں کی رونمائی اور لاتعداد ادبی پروگرام ہوئے جس میں 50 سے 100 سے اوپر تک ادب دوست حضرات حصہ لیتے تھے۔ ایمبیسڈر اور کانسلر جنرل صاحبان اور دوسری قابل احترام ہستیاں ہمارے پروگرام کی زینت ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں ماہانہ ادبی بیٹھک بھی کوارٹر سے ہوتی تھی جس میں نئے نوجوان لکھاری اور باذوق شعراء کرام کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ سامع کمل کو اردو زبان سے اس قدر دلچسپی اور محبت ہے کہ جس کا اظہار اس نے مختلف ادوار اور تہذیبوں میں عورتوں کے مقام کا جائزہ لے کر اپنے مذہب اور اپنے معاشرہ کے مطابق ایک کتاب کی صورت میں قلم بند کیا۔ اس مجموعے کا نام آپ گینے ہے یا تھا، جو 2008 میں منظر عام پر آئی، جس کی رونمائی کا اعزاز بھی ہمیں حاصل ہوا۔ آپ گینے کے دوسرا ایڈیشن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ عورت کے نام سے 2020 میں چھپا۔ اسی طرح پہلا مجموعہ کلام نئی منزل بلاتی ہے بھی 2020 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد دوسرا شعری مجموعہ حسن خامشی 2024 میں دنیا ادب کی زینت بنا۔ سامع کمل کی شاعری میں اس کی اپنی نفاست اور مزاج کا عکس نمایاں ہے۔ اس میں اپنی ذات کا کرینہ ہے جسے وہ سنبھال کر رکھتی ہے۔ ضد پہ اپنی اگر میں آؤں کمل سب کا جینا محال کرتی ہوں۔ دوسری طرف کسی کی مدد کرنی ہو، کسی کو ہمت دلانی ہو یا تو بجھ بھی جائیں تو چراغوں کو جلانا سیکھو، یہ کہہ کر انہیں تسلی دیتی ہیں اور تاکہ وہ آگے بڑھے بھی اس کے کریکٹر میں شامل ہے۔ سامع کمل اپنے دھیما پن، نرم مزاجی اور سلیقہ سے سب کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اپنی والدہ پر لکھی دعا اور یاد میں درد میں لکھتے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ پر میں نے لکھا، باپ کا سایہ ماں کی پرچھائی، باپ کا سایہ
माँ की परछाई, याद जब आई आंखें भर आई। सामा कमल ने कई अदबी मोर्चों पर मास खोल रखे हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया जैसे उर्दू पॉइंट से वाबस्ती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह। अब KE की बारी है, KE की बारी है। उर्दू अदब और शायरी की क्लासें भी लेती हैं और इस मद में ऑनलाइन बहुत से बच्चे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। यूट्यूब पर एंकल का रोल भी अदा करती हैं। इख्तिताम पर मैं सामा कमल के लिए दुआ दूंगी, अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत दे और अदबी मैदान में मजीद कामयाबियां अता फरमाए। शुक्रिया।